مرزائیوں سے اس بارے میں پوچھا کرو کہ خاتم النبیین قرآن میں ہے، اس کا معنی کہتے ہیں مہر لگاتے ہیں نبی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک یا کئی، یہ تو جمع کی طرف مضاف ہے، خاتم مضاف ہے نا، النبیین مضاف الیہ سے کہتے ہیں انگلش میں پوزیسو سینٹنس، یہ نسبتی جملہ ہے۔ تو میرے بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہی مطلب ہے کہ خاتم النبیین حضور نبیوں پر مہر لگاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، ان 1400 سالوں میں کتنوں پر حضور نے مہر لگائی ہے؟ نبیین تو پورے کر دیں ذرا۔ کہتے ہیں جی ایک ہی مرزا پہ۔ میں نے کہا پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے نا، واحد ہوا، نبیین تو نہ ہوا۔ اور مرزے کے بعد تم بھی خلافت مانتے ہو، نایا نبی نہیں مانتے، تو وہ ایک کذاب، تو عہدہ رسالت اٹھا کے مرزے کو دینا چاہتا ہے؟ یہ ہم تجھے نہیں کرنے دیں گے، گائے کے نام پہ کتے کی قربانی نہیں کرنے دیں گے، حلال گوشت کے نام پہ حرام تمہیں نہیں کاٹنے دیں گے بھائی، روح افزا کے نام پہ شراب و پیشاب بیچنے کی اجازت مسلمان کبھی نہیں دے گا۔ تو جا کسی اور نام سے اپنے مذہب کو پیش کر، کسی اور عنوان سے اپنے نظریے کو پیش کر، تجھے اسلام ہی ملا ہے، اگر اسلام ملا تو پھر اسلامی معاملات کے ساتھ چل کر بات ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ کسی کی ہوائے نفسانی پر، کسی کی ذاتی خواہش پر، کسی کے اپنے معاملات پر دین کو یہ الٹ پلٹ کر دیا جائے، یہ امید ہم سے مت رکھنا۔ اور میرے دوستو، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی تاریخیں سمجھایا کرو کہ تاریخ کیا ہے، ہمارے اکابرین کی اس پر محنتیں کیا ہیں، ہمارے اکابرین کی اس پر کوششیں کیا ہیں، انہیں بتائیں۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، مفتی محمود نے مسلمانوں کی قیادت کر کے کیا وہاں کارنامہ ہائے سر انجام دیے تھے۔ آپ کو چاہیے اپنی اولاد کو سنائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اور انہیں یہ بات باور کرائیں کہ دیکھو ہمارے معاملات کیا ہیں اور کس طرح ہمیں اسلام کے معاملات میں چلنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو مزید سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، آج صبح آتے ہوئے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے دامت برکاتہم سے میں نے رابطہ کر کے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت میں نے ختم نبوت کورس پر ایک بات کرنی ہے، ذرا آپ فرمائیں کہ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا قادیانی ہمیں اکثر یہ تانا دیتے ہیں، تم بریلوی ہو کر بات کر رہے ہو، دیوبندی ہو کر بات کر رہے ہو، اہل حدیث ہو کر بات کر رہے ہو، یہ ہمیں تقسیم کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز والی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، تقسیم کرو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ تو وہ عنوان چلائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قادیانیوں کے جو 2 گروپ ہیں، ایک لاہوری ہے اور ایک مرزائی ہے، لاہوری مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اور مرزائی لاہوری گروپ والوں کو کافر کہتے ہیں، تو وہاں پر قومی اسمبلی میں جب 13 دن بحث ہوئی اور قادیانیوں کو بلایا گیا تو مرزا ناصر تو مرزائیوں کا نمائندہ تھا، کیا لاہوریوں کو بھی بلا کر ان کا موقف سنا گیا جو ان کا یہ گروپ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، کہ ڈاکٹر اللہ بخش اور ڈاکٹر طارق آئے تھے اور یہ دونوں لاہوری مرزائی کی نمائندگی پہ آئے تھے، اور انہوں نے بھی 2 دن جرا میں حصہ لیا تھا اور 11 دن مرزا ناصر نے لیا تھا۔ ہم نے کہا جی فٹ ہو گئی بات، اب ہم قادیانیوں کو کہہ سکتے ہیں نا، اجی ہمیں کہتے ہو تو کون بن کے بات کر رہا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات میں تم فرقے بن گئے، بھائی ہمیں تو 1400 سال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے گزرے ہیں، اور تیرے بابا تو کل کی بات ہے، ابھی بھی تم 2 سے 4 گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہو، تم میں سچا کون ہے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، تو ہمیں اعتراض کر رہا ہے، اور تو اپنے گھر میں پہلے فیصلہ تو کر لے، اور تیرے ہاں معاملات کیا ہے؟ تو آپ کو قادیانیت کی تاریخ پر اسٹڈی ہونی چاہیے۔